نگار نے سستی سے لباس تبدیل کیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے چیف اکاؤنٹنٹ سے مل کے اپنے سویٹ میں واپس آئی تھی۔ وہ بہت مطمئن تھی۔ اس سال کا خالص منافع 1,70,00,000 تھا۔ یہ سب بچت اسٹاف کو 3 بونس دینے کے بعد تھی۔ نگار مطمئن تھی، خوش تھی۔ اس نے شب خوابی کے گاؤن کو فقط اپنے گرد لاپرواہی سے لپیٹا۔ بہت دنوں بعد اس کا جی شراب پینے کو چاہا۔ اس نے گلاس بھرا، چند لمحوں تک سوچا کہ برف ملائے یا نہیں، پھر برف ملائے بغیر پینے کا فیصلہ کیا۔ سگریٹ سلگایا اور ریک میں پڑا ایک ریکارڈ اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ ریکارڈ آج ہی اس کا مینیجر سری لنکا سے اس کے لیے لایا تھا۔ یہ سن 40 میں ستار پر بجائے ہوئے راگ میگھ ملہار کی دھن تھی۔ اس کے اسٹاف کے لوگ اس کی موسیقی سے انسیت کے بارے میں جانتے تھے اور اس کے لیے ہمیشہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے ریکارڈ پلیئر میں لگایا، بالکنی کی کھڑکی کھولی اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر پہلا گھونٹ لیا۔ سگریٹ سے گل لاپرواہی سے جھاڑا اور نیم و آنکھوں سے دور ابھرتے ہوئے پیلے چاند کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ وہ کب تک اس کے ہوٹل کی چھت پر پہنچے گا۔ نگار ان دنوں شدت سے اپنے مستقبل کو سوچنے لگی تھی۔ وہ 5 ماہ بعد 38 برس کی ہو جائے گی، اس نے سوچا۔ 38 برس! وہ مسکرائی۔ اس کی وہ بہنیں جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھیں، اب ان کے بچے کالج جانے کی عمر کو پہنچنے والے تھے۔ وہ سوچتی کہ وہ ان کے مقابلے میں کتنی دولت مند تھی، اور اس کے بھائی بھی، اگر ان سب میں ہی تھی کہ تہی دامن تھی۔ اس نے پھر ایک اور طویل کش لیا اور سوچنے لگی، آخر وہ زندگی سے چاہتی کیا تھی؟ اسے کوئی معاشی الجھن نہیں تھی، اس کی صحت بہترین تھی، وہ بلا شبہ حسین عورتوں میں شمار کی جا سکتی تھی، معاشرے میں اس کو عزت حاصل تھی، اس کو شہر اور بیرون شہر کے اس طبقے کی وہ خواتین رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھیں جن کی تصویریں اخباروں میں چھپتی تھیں، یا کسی نہ کسی بہانے جن کی ٹیلی ویژن کی اسکرین تک رسائی تھی۔ پھر چند دنوں سے وہ اتنی پریشان کیوں تھی؟ پریشان تو نہیں تھی، شاید الجھی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی، 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک، اور پھر 5 بجے کے بعد کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اسے کبھی کبھی رات کے 2 بھی بج جاتے تھے۔ ہفتے میں 3 دن وہ جم جاتی تھی، 1 دن چھوڑ کے ایک NGO کا کام دیکھتی تھی۔ یہ NGO وہ تنہا چلا رہی تھی، اور لوگوں کے اصرار کے باوجود وہ اس میں کسی کا حصہ ڈالنے پر آمادہ نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی قسم کا کسی سے کوئی چندہ لیتی تھی۔ اس کا کوئی مقررہ ہدف نہیں تھا۔ وہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں سبھی کے لیے کام کرتی تھی۔ اس نے 2 عورتیں اور 3 مرد اس کام کے لیے رکھے تھے کہ وہ باقاعدہ ریسرچ کر کے اس تک مستحقین کے بارے میں سچی اطلاعات پہنچائیں۔ وہ اپنی اس NGO کا کام اتنے پوشیدہ طور پر کرتی تھی کہ اس کے اسٹاف کے بھی عدد سے زیادہ لوگوں کو علم نہیں تھا۔ نہ ہی اس نے کبھی کسی اخبار میں اس حوالے سے اپنا کوئی انٹرویو چھپوانے کی کوشش کی تھی۔ بہت سے وہ لوگ جو NGOs کے کاروبار سے منسلک تھے، نگار کی اس مصروفیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ دراصل وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ایک ہاتھ سے یوں دیتے ہیں کہ دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے بھی اسے پورا اطمینان تھا کہ وہ جو کر رہی تھی اور جس طرح کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا۔ پھر یہ کیسی بے چینی تھی؟ اس نے بقیہ ماندہ گلاس ختم کیا، ریکارڈ تبدیل کیا اور ایک اور سگریٹ سلگا کے پھر بالکنی میں آن بیٹھی۔ آج میں اپنی اس بے چینی کا سبب جان کے رہوں گی، اس نے فیصلہ سا کیا۔ پھر وہ مسکرائی۔ وہ ایسے فیصلے گزشتہ کئی راتوں سے کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک روشنی کی لہر یوں اچانک پھیلی جیسے کسی نے تاریک کمرے میں
ٹک سے ایک بٹن دبا کے روشنی کر دی ہو۔ وہ اس روشنی میں کھڑی ہوئی تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنے سامنے کی بات اسے آخر اتنے دنوں سے سجائی کیوں نہیں دے رہی تھی؟ اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، کسی روایتی مضبوط سہارے کی نہیں، ایک ساتھی کی ضرورت، ایک ایسے ساتھی کی جو اس کی تھکن کے اس کے ساتھ لمحوں میں شیئر کر سکے، بانٹ سکے، اس کی پلکوں پہ ڈولتے نیند کے بوجھل لمحوں میں اسے اپنی قربت اور رفاقت کا احساس دلا سکے، اسے بتا سکے کہ وہ کتنا کام کرتی تھی اور کتنی کامیاب عورت تھی، اسے یقین دلا سکے کہ اس عمر میں بھی وہ 20-22 برس کی لگتی تھی، جو اس سے ان مردوں کی طرح خوف زدہ نہ ہو جن میں سے کچھ اس کے اسٹاف کے تھے اور کچھ اس کے ارد گرد کے۔ جب وہ اسے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں اس کے بدن کو ٹٹولنے کی آرزو ہو نہ ہو، ایک ستائش کا جذبہ ضرور ہوتا تھا، ایک ایسا جذبہ جس سے کذب نہ ٹپکتا ہو، ہوس کی بو نہ آتی ہو اور میلی آنکھوں سے رستا پانی غلیظ سوچ کے جوہر سے بہہ کر نہ آتا ہو۔ اسے ایک ایسے ہی ساتھی کی تلاش تھی۔ وہ ایک خالص عورت تھی، خالص عورت جو محبت، چاہت اور قربت کو بھی ایک کام سمجھتی ہے، ایک سنجیدہ کام، ایک ایسا کام جس کا صلہ ایک پیار بھرا لمس بھی ہو سکتا ہے اور ایک انچھوا احساس بھی۔ بلا شبہ وہ اس حوالے سے خوابوں میں رہنے والی عورت تھی، لیکن اسے پناہ صرف اپنے خوابوں ہی میں ملتی تھی۔ وہ خوابوں کی اس دنیا میں ایک زندہ تعبیر کی امید میں جیتی تھی۔ وہ کسی بھی آئیڈیل عورت کی طرح کسی کی بھی آئیڈیل ہو سکتی تھی، لیکن اسے اپنا آئیڈیل مرد اب تک نہیں ملا تھا، اور شاید کبھی نہ ملے، وہ سوچتی، لیکن پھر تعبیر کی امید اس میں سانس لینے لگتی۔ اب جب کہ وہ مشکل سمجھ گئی تھی، اسے قطعی حیرت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی مشکل کیا تھی۔ وہ مسکرائی، بس اتنی سی بات، لیکن دوسرے لمحے وہ سنجیدہ ہو گئی۔ یہ اتنی سی بات نہیں تھی۔ 3 برس پہلے جب وہ امریکہ سے آئی تھی تو اس کے بھائیوں اور بہنوں کا خیال تھا کہ وہ عنقریب شادی کر لے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا، نہ ہی اس کا کوئی سکینڈل آج تک سامنے آیا تھا، اور صرف ایک شخص یعنی سردار نعمان کے سوا کسی نے اس سے شادی کے ارادے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ سردار نعمان سے شدید نفرت کرتی تھی، تو پھر اس سے شادی کیسے کر لیتی؟ وہ اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی سی شراب اور انڈے لی اور اپنی جگہ آن بیٹھی۔ اب چاند جھیل کے اوپر آ گیا تھا اور جھیل کے لہریں لیتے پانی میں جیسے سونے چاندی کی آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمر میں اسے کوئی رشتہ ملا بھی تو وہ کوئی پختہ عمر کا شخص ہی ہوگا۔ وہ ڈر جاتی۔ پختہ عمر کے ساتھ سر اور سینے کے سفید بال، باہوں کی لٹکی کھال، گنجے پن کے نمایاں اثرات، اور انگلیوں کی مدد سے چہرے کی کھال اٹھا اٹھا کر شیو کرنے والے مرد کا تصور ہی اسے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا مرد مل جائے جو مجھ سے عمر میں کم ہو، لیکن کیا میں اسے خوش رکھ سکوں گی؟ وہ سوچتی۔ اس کے لیے اپنی مرضی کا مرد خرید لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ضروری تو نہیں آپ جس چاہت سے کچھ خرید رہے ہیں، خریدی جانے والی چیز میں بھی آپ کے لیے وہی چاہت ہو۔ پھر وہ سمجھتی تھی کہ خریدی اور بیچی جانے والی چیزیں ہمیشہ بے جان ہوا کرتی ہیں۔ اسے جاندار محسوس کرنے اور بھرپور سانس لینے والے ساتھی کی ضرورت تھی۔ شراب نے اس کے وجود میں میٹھی نیند کا احساس جگایا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ریکارڈ پلیئر بند کیا اور آخری کش لے کے سگریٹ بجھا کے بستر پر لیٹ گئی۔ تکیہ سینے سے لگائے وہ دیر تک جاگتی رہی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک ناکام ہونے میں بہار، بنگال، یو پی، سی پی اور پنجاب کے ان لوگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے انگریز کی جنگ کے دوران دامیں درمے سخنے اس کی مدد کی تھی۔
ان میں وہ تعداد بہت قلیل تھی جنہوں نے انگریز عورتوں اور بچوں کو فقط انسان دوستی کے جذبے کے تحت اپنے پاس پناہ دی تھی یا انہیں محفوظ مقامات پر پہنچایا تھا۔ اکثریت ان کی تھی جنہوں نے جنگ آزادی لڑنے والوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کی تھی اور ڈنکے کی چوٹ وطن سے غداری کر کے بڑی بڑی جاگیریں اور تعلقے حاصل کیے تھے اور انگریزوں کا بقیہ ماندہ مدت کے لیے ہندوستان پر اقتدار محفوظ بنایا تھا۔ سن 57 سے پہلے انگریزی حکومت ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل تھی۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بیک وقت سارا ہندوستان ان کے زیر نگیں آ گیا اور یوں اگلے آنے والے 90 برس تک وہ بلا شرکت غیرے یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ انگریزوں نے اقتدار مغلوں سے لیا تھا۔ یہ اقتدار ان مغلوں سے نہیں لیا تھا جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر عمر گزار دیا کرتے تھے، بلکہ ان مغلوں سے لیا تھا جن کی اولادیں اس وقت کی مشہور طوائفوں کے ڈیروں پر تہذیب سیکھنے جایا کرتی تھیں۔ جس وقت جنرل نکلسن پوٹھار میں مقامی مجاہدوں کو مار رہا تھا اور جرنیلی سڑک کے آج کے موجود جاگیردار چن چن کے انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کی گردنیں اتار رہے تھے، تو اسی وقت ہندوستانی ریاستوں کے مسلمان بادشاہ اور نواب اپنے محلوں کے جھروکوں میں بیٹھے صحن میں سیاہ اور سفید پتھروں سے بنی شطرنج ننگی عورتوں کے مہروں سے کھیل رہے تھے۔ دراصل ہندوستان میں کبھی اسلامی حکومت قائم رہی نہیں۔ ہاں، البتہ مسلمان تالے آزماؤں کی حکومتیں ضرور قائم رہیں اور یہ حکومتیں صرف اور صرف شخصی ہوا کرتی تھیں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ان حکومتوں کو چلانے والے بادشاہ اتنے جاہل اور کوڑ تھے کہ پہلے اکبر اور پھر جہانگیر کے زمانے میں یورپ کا چھاپا خانہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے رد کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اس دور میں ہی علم کس قدر عام ہو جاتا اور شاید ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور وقت لے جاتی۔ تاوان کی جنگ آزادی کے بعد اپنے بھائیوں کے سروں کے مینار انگریزوں کی خدمت میں پیش کرنے والے حضرات ہندوستان کے طول و عرض سے اٹھے اور اپنے گورے آقاؤں سے اپنی خدمات کے سلسلے میں حصہ بقدر جثہ کے مصداق جاگیریں اور تعلقے لے کے بیٹھ گئے۔ 1886 میں بننے والی کانگریس جب پوری طرح بالغ ہو چکی تھی تو ڈھاکے کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسلم لیگ ابھی ایک پنگھوڑے میں پڑی انگوٹھا چوس رہی تھی اور اس کے دروازے عام مسلمانوں کے لیے نہیں کھلے تھے۔ کانگریس نے بہت شروع میں محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ان جاگیرداروں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ یہ لوگ انگریزوں نے کئی طبقات میں تقسیم کیے تھے، حالانکہ یہ سب اصطلاحاً جاگیرداری تھے۔ انہیں بادشاہ، نواب، جاگیر، تعلق دار اور پھر ذمہ دار وغیرہ کے طبقات میں بانٹا گیا تھا اور مشکل کے وقت ان سے اسی قدر حصہ بقدر جثہ کے حساب سے مدد لی جا سکتی تھی۔ کانگریس نے اپنے منشور میں آزادی سے بہت پہلے ہی ان لوگوں کا خون چوسنے والے ان کیڑوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن مسلم لیگ بوجوہ ایسا کرنے سے قاصر رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل آخری مدت میں ان میں سے بہت سے قومی پائے کے رہبران کانگریس سے ٹوٹ کر مسلم لیگ میں آ کر شامل ہو گئے تو جناح صاحب کو کہنا پڑا کہ میری جھولی میں کھوٹے سکے ہیں۔ پھر یہی ظلم نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے نجات حاصل نہیں کی گئی، بلکہ تقسیم کے وقت رشوت، رسوخ اور ناانصافی کا وہ بازار گرم ہوا کہ ان جاگیرداروں نے بڑے بڑے رقبوں پر محیط ان زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا جو یہاں سے جانے والے ہندو اور سکھ چھوڑ گئے تھے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایوب خانی دور میں ایک اور نحوست کا آغاز شروع ہوا اور یہ نحوست فوجیوں میں زرعی زمین تقسیم کرنے کے بدبودار نظام کا اجرا تھا۔ چنانچہ اس طرح ذمہ داروں کا ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا اور وہ دور دراز کے وہ علاقے جہاں کے لوگ ان زمینوں کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور درست سمجھتے تھے، ان فوجیوں میں تقسیم کی گئی
جن کا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس حرکت نے نہ صرف علاقائی تعصب کو ہوا دی بلکہ ایک ادارے کے حوالے سے فوج بھی تنقید کا نشانہ بنی۔ ظاہر ہے یہ کام ان لوگوں کے دماغ کی اختراع تھی جن کی نظر میں معاشرے میں عزت، دولت اور سیاست میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا واحد ذریعہ بہت سی زمین ٹھہرتی ہے۔ سردار سلطان کے خاندان کے پاس بہت بڑی جاگیر انگریزوں کی ہی دی ہوئی تھی، جو مسلم لیگ کے اس وقت کے کرتا دھرتاؤں کی مصلحت کوشی کی بنا پر اب تک اس کے خاندان کے پاس تھی، اور جس کی بنا پر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو آج تک اپنی رعیت کہتا تھا۔